اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھی توفیق نصیب کی. اس پر خوب اللہ کا شکر ہے، خوب اللہ کا شکر. یہ رمضان مبارک سے پہلے آخری مجلس ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک میں ہماری کوئی مجلس نہیں ہوتی، اس کے بعد شوال میں انشاءاللہ مجلس کی زندگی بخیر. رمضان مبارک سے متعلق دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. رمضان مبارک میں دو عبادتیں بہت اہم ہیں. ایک دن کی عبادت ہے جو روزے سے مشروط ہے. رمضان مبارک میں ایک دن کی عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور ایک رات کی عبادت ہے وہ تراویح. یہ دو باتیں رمضان سے بس دو باتیں. باقی جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں نا وہ غیر رمضان میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ غیر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں. صدقات دیتے ہیں وہ غیر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں. تہجد پڑھتے ہیں وہ آپ غیر رمضان بھی پڑھ سکتے ہیں. رمضان مبارک میں بس یہ دو ہی چیزیں اہم ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. ایک تیسرا عمل بھی ہے اعتکاف کا، وہ بھی مستحب عمل ہے، بہت اچھا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھے، وہ اعتکاف میں نہ جائے تو معافی ہے، کوئی اچھی بات نہیں. لیکن روزہ نہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے، یہ بڑے مجرموں میں سے ایک مجرم ہو. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں مفہوم یہ کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اب وہ ساری زندگی روزہ رکھے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیں، تراویح رمضان مبارک کے علاوہ کبھی آپ تراویح کر ہی نہیں سکتے. اعتکاف آپ نفل کا کام کر سکتے ہیں، ہم پچھلے 6 مہینے سے کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسی تراویح کا جو معاملہ آپ غیر رمضان نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تراویح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو 40 دفعہ اپنے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے. یعنی کہ 20 رکعتیں اگر آپ پڑھیں تو 2 سجدے ہر رکعت میں ہوتے ہیں. تو آپ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. اتنا آسان طریقہ ہے. لیکن بس ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ جتنے پڑھے لکھے ہوتے جا رہے ہیں نا اتنی زیادہ جاہل ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کہے گا 8 رکعتیں ثابت ہیں. میں تو سعودی عرب میں 20 سال رہ کر آیا ہوں. بھائی سعودی عرب میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی نا بھائی. وہاں عرب جو ہیں نماز میں صرف 5 منٹ ہوتے ہیں اور قرآن مجید لے کے بیٹھے تھے. آپ دیکھیں جب بھی کہیں حرم میں جائیں، مدینہ میں جائیں، صرف 5 منٹ باقی ہوں گے، صرف 5 منٹ. وہ سعودی آئے گا وہ گھڑی دیکھے گا، ہاں 5 منٹ قرآن مجید اٹھائے گا بیٹھے. بھائی ان والی چیزوں کو بھی تو اپنے ساتھ منسلک کرو. وہ نہیں بس جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. دین ہم نے سمجھا ہوا اپنی مرضی کا نام. دین نام ہے ماننے کا. دین نام ہے ماننے کا، منوانے کا نام دین نہیں ہے. اور ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، نہیں ہمارا دل ہی چاہ رہا ہے یہ کرو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. بس میں آج 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دن کا روزہ رکھنا ہر شخص پہ ضروری ہے. ہر مرد پہ، ہر عورت پہ جو بالغ ہو گیا وہ ہر صورت میں روزہ رکھے، ہر صورت میں روزہ رکھے. بہت سارے
دنیا میں معاملات آتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ یار میری طبیعت ٹھیک ہے. اللہ نے چھوٹ دی ہے. اللہ کی محبت ایسی ہے من کا ان کو مریضاً اور والا سفر. اب میں 2 صورتوں میں آپ کو موقع دیا. دیکھیں موقع کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. جو بیماری آپ برداشت کر سکتے ہو اس میں تو روزہ رکھو. لیکن ہم نے معاملہ ذرا سا ہمیں کلو ملنا چاہیے, ذرا سا ریلیف ملنا چاہیے. بس اللہ اس رمضان کے روزے پر اللہ کیا دے گا جب آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا اللہ میں مر جاتا لیکن روزہ نہیں چھوڑتا. ہمارے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ایک صاحب رہتے ہیں اور پچھلے چونکہ رمضان مبارک سے پہلے ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے یہاں پر. ایک صاحب مستقل پابندی سے آ رہے. تو رمضان مبارک سے پہلے میں نے ان سے کہا, سب سے کہا, ضرور بات ہے اس کی جیسے بھی کر رہا ہوں کہ کوئی شخص روزہ نہ چھوڑے. اگر اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو بھی نہ چھوڑے, شوگر نیچے ہو رہا ہے تو بھی مت چھوڑے, اوپر ہو جائے بلڈ پریشر کو مطلب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. بالکل ڈاکٹرز کہیں گے وہ یوں ہو جائے گا, یہ ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. تب آپ کو ڈرائیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا قیامت آ گئی. کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایک صاحب پچھلے 30 سال سے چل رہے, اسٹیل مل میں ہوتے تھے, ریٹائر ہو گیا. وہ میرے پاس آ گئے, مجھے آنا شروع کر دیا انہوں نے. اور ان کو بھی مسئلہ یہی تھا کہ ان کو شوگر رہتی تھی. تو ایسے بیان میں نے کہہ دیا ان سے, حافظ صاحب ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ہم تو انسولین لیتے ہیں, ہم تو مر جائیں گے. میں نے کہا مر جائیں تو اچھا ہے, اگر روزہ رکھ کے مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اب پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. حافظ صاحب نے اتنا سخت بات کہہ دیا ہے. میں نے کہا مت ہے, میں نے آپ کو مجامت تھوڑی کیا. اللہ کے ولی بات یہ ہے, ہمارا کام تو آپ کو بتانا ہے, کرو کرو نہیں کرو نہیں کرو, یہ آپ کی خوشی ہے. الحمدللہ الہی اللہم لک الحمد کلو. آج تک وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور شوگر بھی ہے, اور اس سال سے لے کے آج تک انہوں نے روزہ بھی نہیں چھوڑا. کوئی کیا ہو گیا؟ اور بھائی یہ نفسیاتی معاملہ ہے. اللہ کے ولی یہ نفسیاتی معاملہ ہے. یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا, یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی ماننے میں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں خیر ہے. مطلب میں بالکل آخری درجہ کرتا ہوں, آخری درجہ. آپ نے روزہ رکھ لیا, آپ نے روزہ رکھ لیا. ابھی 2 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہے, ایک صاحب ڈاکٹر سخاوت ہمارے ساتھ آتے تھے, اور وہ بیانات میں کبھی سنا کچھ ہوا نہیں ہوا, اور روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت پابندی سے. طبیعت بالکل ٹھیک تھی ان کی. ذوق تو ہوتا نہیں یار, 60-70 سال کا آدمی ہو جائے ذوق تو آتا ہے. انہوں نے روزہ رکھ لیا. ظہر کیسے پڑی اللہ ہی جانتا ہے, اثر کیسے, اثر میں تو ان کا حال بالکل خراب تھا. میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ دسترخوان لگ گیا, دسترخوان لگ گیا, اور سارے پکوڑے چنے سب سامنے آ گئے, اور روزے سے 10 منٹ پہلے وہیں پہ دسترخوان پہ بیٹھے دڑم چھٹی مر گئے. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ, وہ جو 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے مرا, وہ کہاں جا کے روزہ کھولا ہوگا بتاؤ نا بھائی. اللہ رب العزت تمہیں خود سیدھا بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا چاہ رہا ہے. آرگومنٹ کر رہا ہے میرا بلڈ پریشر اوپر ہے, میرا بلڈ پریشر نیچے ہے, میرا یہ ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. آپ کے اندر ویل پاور نہیں, یہ کام میں کر لوں گا بس ہو جائے گا. ہم پہلے ہی سے پزل رہنے نہیں, یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا. کامیابی کا اصول یہ کام میں کر سکتا ہوں بس, خدا. ہم نے بڑوں سے سنا کہ وہ پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے. میرے شیخ خود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا, پوری رات کھڑوں کی تراویح پڑھتے تھے, پوری رات. 71 سال کی عمر تھی جب ہم ان کے پیچھے کھڑوں کی تراویح پڑھتے تھے. 1968 کی بات بتا رہا ہوں. پوری رات, 3 دن میں ختم, چوتھے دن پھر شروع. 10 قرآن مجید پڑھتے تھے. اور 10 قرآن مجید پڑھنے کے بعد 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال ان کے انتقالی نہیں ہو, اور ٹھیک ٹھاک رہے. بڈھا 71 سال کی عمر ہے. کوئی ہے 71 سال کا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی 71 سال کا. 71 سال کے حضرت کی عمر تھی, اور پڑھے کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ کر کے دیکھا 71 سال کی عمر میں رات بھر. حافظ صاحب میرے بس کی بات نہیں.
میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ ابھی طے ہو جائے نا کہ جمیل صاحب آپ کھڑے ہو جائیں پوری رات پڑھیں، آپ کو 50,000 روپئے ملیں گے. ارے یار روزانہ 50,000 روپئے روزانہ کھڑا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں. اصل میں جس چیز کی قیمت دل میں ہوتی ہے نا اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بچے جو NED میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ کیا رات رات بھر اسٹڈی نہیں کرتے؟ جتنے بچے پڑھ پڑھ کے اوپر آئے ہیں آپ پوچھیں، ان کا پورا ریکارڈ رکھ کے دیکھیں، یہ پوری رات اماں چائے بنا کے دے رہی ہے، بہن چائے بنا کے دے رہی ہے، اور پڑھ رہے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، اور صبح پیپر دینے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کو یہ یقین ہے کہ یہ میں پڑھ لوں گا، جو مجھے ڈگری ملے گی اس سے مجھے جاب بہت اچھی مل جائے گی. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں مستقبل کے بعد ہے نا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رات بھر تم قرآن مجید پڑھ لو گے تو تمہارا مستقبل قرآن قبر میں اچھا ہو جائے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھ لیں. تو میری درخواست سب سے یہ ہے کہ جتنی میری ماں بہنیں سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، اگر اس میں کوئی عورت بوڑھی ہو اس سے بھی درخواست ہے، روزہ نہ چھوڑے، کسی صورت روزہ نہ چھوڑے. راجہ مجھے ہارٹ اٹیک تو مجھے بھی ہو چکا ہے. مجھے ڈاکٹر نے کہا 2 اسٹینٹ پڑیں گے آپ کو. میرے پاس پیسے نہیں تھے جو میں ڈلوائے گے. مجھے کہا مجھے 2.5 لاکھ روپئے، میرے پاس 2.5 لاکھ روپئے تھے ہی نہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے اس سے کہہ دیا، میں کیوں کہہ دوں بھائی، کیوں کہہ دوں؟ میں تو نہیں کہہ رہا کسی سے موت تک نہیں کہوں، مر جاؤں گا نہیں کہوں گا. اور الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہارٹ ہوئے. میں پوری رات جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا پوچھے، ایک رات 1 منٹ کے لیے میں سوچتا نہیں ہوں. یہ میرے شیخ کی سنت ہے. عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، ایک رات 1 منٹ کے لیے نہیں سوچتے تھے. میں نے خود 10-15 اعتکاف ان کے ساتھ کیے، 10 اعتکاف لازمی میں نے کیے. کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس دفعہ تو میں اعتکاف کر کے اور چاند رات کو پوری رات جاگ کر صبح تراویح عید پڑھا کے گھر آیا. 10 دن سے پوری رات نہیں سویا تھا. ایک دن بمشکل تمام سوؤں گا اور دوسرے دن پھر میں نے سفر شروع کر دیا، اور 24 گھنٹے کی کار کے سفر کے بعد میں جا کے ٹانگ پہنچا. کچھ نہیں ہوا. 2 دن وہاں ٹھہرا، پھر کراچی آ گیا، پھر پورے 24 گھنٹے کا سفر رہا. کراچی مجھے کچھ نہیں ہوا. ایک مشن ہے نا، یہ کام کرنا ہے. ابھی آپ یہ دیکھو نا، کبھی عمرہ کر کے ان سے پوچھو صبح کب اٹھے تھے، کراچی کب پہنچے، پتہ یہ چلے گا کہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے، 3 گھنٹے پہلے سے تیاری کی، پھر جہاز میں 3 گھنٹے لگے، پھر نکلنے میں 3 گھنٹے لگے، پھر گھر پہنچی تو 50 آدمی تھے اس میں 3 گھنٹے لگے. 3 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے 24 گھنٹے. کچھ ہوا بھائی آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا. پتہ ایک مشن ہے، ذہن میں کی کام کرنا ہے. میرے بھائی دنیا میں زندگی اللہ نے ہمیں دی اس لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ چیک کرے کون اچھے عمل کر کے آیا. ہاں اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے، سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے. پتہ نہیں ہمیں کیا. رمضان المبارک کی 2 عبادات اہم ہیں. نمبر 1 روزہ رکھنا. کسی صورت میں بھی روزہ مت چھوڑے، لڑکا ہو لڑکی ہو، عورت ہو بڑھیا ہو بوڑھا ہو، کوئی ہو، پر روزہ رکھے ہر صورت میں. تعویذ مجھے مت پیش کیجیے گا، مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، مجھے ڈاکٹر، یہ تعویذ مت پیش کیجیے گا، بالکل تعویذ مت پیش کیجیے. میں ایک دفعہ یہاں پہ آیا ڈاکٹر نعمان کے گھر بیان کے لیے. اتنی شدید بارش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بھیگتے گاڑی میں تھا، میں تو نہیں بھیگا لیکن گاڑی بھی یہاں پہنچا. اب جائیے کیسے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک طوفان تھا. میں نے کہا اچھا تمہاری اماں بھی امریکہ جانے لگے تو کیا کرو گے بھائی، چھوڑنے جاؤ گے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ ہاں اب تک جاؤں. خلاص یار یہ بھی کام اتنا ضروری ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اللہ کا ولی تم سمجھتے نہیں ہو. ہمیں اصل میں اس روزہ رکھنے پر اللہ کیا دے گا اس کا یقین نہیں ہے. اگر یقین آ جائے تو کوئی شخص روزہ نہ چھوڑے، بالکل روزہ نہ چھوڑے. یقین نہیں ہے، یقین بگڑا ہوا ہے. ہماری مجلس ہوتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا؟ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کرنا. اللہ سے ہونے کا یقین ہی نہیں. اگر میں انجینئر بن گیا تو نوکری مل جائے گی. او بھائی تو اللہ کا ولی اگر بن کے نا نماز پڑھنے لگا
قرآن مجید پڑھنے لگا تو اللہ تجھے رزق دے گا. رزق کا تعلق وہ یتولی الصالحین. اللہ کہہ رہا ہے میں صالحین کا متولی ہوں، انجینئر کا متولی نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب کا متولی نہیں ہوں. جو نیکی کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس کا متولی ہوں. ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے کہ میرا بیٹا اگر ڈاکٹر نہیں بنا تو یہ ہو جائے گا، میرا بیٹا انجینئر نہیں بنا تو یہ ہو جائے گا. یہ یقین کا بگاڑ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کمزور ہے. لا الہ الا اللہ سے ہو جائے معاملہ سے. اور یہ روزے کا معاملہ جو نا وہ ایسا نہیں کہ صرف اللہ نے ہم پہ مصیبت کر دیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پہ بھی روزہ رکھا گیا تھا کہ وہ بھی روزہ رکھیں لعلکم تتقون. یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت آئے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا. ہاں یار میں یہ تو مت ہوگا. روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھو اب ایسی میں نے پریکٹیکل دیکھو. یہاں پہ جب روزے کے سامنے جب آپ روزہ کھولنے بیٹھتے ہو مغرب سے 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہے. خربوزہ بھی رکھا ہوا ہے، امرود کی چاٹ بھی رکھی ہوئی ہے، شربت بھی رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ بھی کھاؤ بھائی کھاؤ. نہیں یار اللہ کا حکم نہیں ہے. اذان ہوگی تو کھاؤں گا، ایسے ہے؟ ایسا ہے تو پہلے کھا لو. کیا ہوا؟ نہیں یار اللہ کا حکم نہیں. اب دیکھو وہ اللہ کا حکم اتنی دیر کے لیے بس، تو باقی زندگی میں تو اللہ کا حکم ہے نا بھائی. اللہ کے بولے بھائی اتنی سی بات کو تم پکڑ کے بیٹھے ہو. یہ جو عمل اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ سارے سال کرنا ہے. روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، رکھو. جب ہمارا دل چاہتا ہے مان لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے نہیں مانتے. یہ اصل مسئلہ ہے. ہماری چاہت یہ کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے. اللہ جو چاہ رہا ہے وہ میرا دل چاہ رہا ہے تو کروں ورنہ نہیں کروں. یہی تو اصل مسئلہ ہے. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرو، پھر اللہ وہ کرے گا جو تم چاہتے ہو. ہاں لیکن پہلے ان تنصرکم اللہ، تمہیں اللہ کی مدد کرنی پڑے گی. ینصرکم بعد میں. پہلے تم اللہ کی بات کو مان لو. نوکری بھی کیا کرتے ہو بھائی؟ آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، آپ بولتے ہو تنخواہ پہلے دے دو. ہاں بھائی نہیں جاؤ پورے مہینے کام کرتے ہو. اور اب تو ایسا ہو رہا ہے 2 مہینے لوگ تنخواہ نہیں دیتے پھر بھی جا رہے ہو. اللہ نہیں ایسا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. جس سے پوچھو حالات خراب ہیں. اچھا بھائی کھانا کھایا تھا رات کو؟ کھانا تو حضرت کھایا تھا. کیا کھایا تھا وہ نہیں بتا رہا. خربوزہ بھی تھا، سیب بھی تھا. حالات خراب پر یہ حال ہے. اب حالات صحیح ہوتے پھر کیا ہوتا؟ ابھی دیکھو حالات اچھے خراب ہے نا. ابھی 200 روپے کلو امرود مل رہے ہیں جی. میں سب سے کہتا ہوں وہ جب آپ روزہ کھولنے بیٹھو ایک تصویر کھینچ کے مجھے بھیجنا. خراب حالات میں کیا کھا رہے ہو آپ پتہ جائے گا. یار بیوقوف بناتے ہو بھائی. کیوں اللہ میاں کو بیوقوف بنا؟ اللہ کے بندے ایسا مت کرو. اللہ کے سمجھ اے کریم اللہ آپ کا شکر ہے. اے کریم اللہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے مجھے لاکھوں سے کروڑوں سے اچھا رکھا. یہ کہو نا شکوا یار یہ خراب ہو گیا یہ. اللہ کے واسطے چھوڑ دو. سب کے دانت ٹوٹ رہے کھا کے دانت ٹوٹ گئے. لیکن شکوا کرتے زبان نہیں گھس رہی. جب سے پیدا وہ آج تک یہی کہہ رہے ہیں. اب ان سے پوچھے حالات خراب، ان سے پوچھے حالات خراب، ان سے پوچھے حالات خراب، ان سے پوچھے حالات خراب ہے نا. گھر میں مہمان کو کل کھانے پر بلایا تھا. ہاں بہت مجبوری تھی یار. اچھا آپ نے بلایا تھا؟ ہاں وہ مجبوری تھی. کیا کس سے پوچھو حالات خراب ہے. سارے کام ہو رہے جو میرا دل چاہ رہا ہے. اللہ کو کوئی کام آ جائے نہیں حالات خراب. اللہ کے واسطے یہ رٹ لگانا چھوڑ دو. اللہ اس سے ناراض ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. کہو اے اللہ آپ کا شکر ہے. اے کریم اللہ آپ کا شکر ہے. آپ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. شکر نام کی چیز نہیں. خیر یہ بات کرتے کہیں اور کہیں چلی. رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے. ہر آدمی جو روزہ رکھے گا
وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. ایک جاپان کی ڈاکٹر کی باقاعدہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ اگر کسی کو کینسر ہونا، مطلب جس کینسر ہے نا وہ، اگر وہ کینسر والے حضرات ایک سال میں 20 دن 22 دن سے دکھائیں، اگر ان کا پیٹ خالی رہے تو وہ جو کیڑے بنتے ہیں نا وہ اس کو وہی سے وہی ختم کر دیتے ہیں. اب دیکھو جاپان کے ڈاکٹر کی بات ریسرچ پہ سب کو یقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے کہہ دیا کہ تم روزہ رکھو تمہیں بیماری نہیں ہوگی، اور مہینے کے 3 روزے رکھو تم سوال بیماری ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں. ہم سب کھا کھا کے مر رہے ہیں، بغیر کھائے تو نہیں مرتا. اور تقویت آتی ہے، اور تقویت آتی ہے، کچھ بھی نہیں بھائی. یقین بگڑا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین بگڑا ہوا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، عملاً نہیں ہے، عملاً نہیں. دوسری بات تراویح کا اہتمام کرنا. تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. 20 رکعت تراویح پڑھنا. اس میں بھی 2 سنتیں ہیں. نمبر 1 کہ تراویح میں ایک قرآن مجید پورا سننا یا سنانا. اگر کوئی حافظ سنا رہے ہیں تو ایک قرآن مجید خود سنائیں اول تاخیر، بیچ میں دوسرا حافظ کو مت کھڑا کرے. ایک تم پڑھ لینا، ایک میں پڑھوں گا. قرآن مجید کا مکمل نہیں ہوا، بالکل مکمل نہیں ہوا. ایک نئے ٹرین چل پڑا ہے، ایک تم پڑھ لو ایک میں پڑھ لوں، ایک تم پڑھ لو. کیوں پڑھ لوں بھائی، کیوں پڑھ لوں؟ قرآن مجید تو مکمل نہیں ہوا. 15 سوارے ہوئے، قرآن مجید کہاں ہوا؟ تمہیں 15 سوارے ہونا تو شروع سے آخر تک تمہیں 15 سوارے پڑھا دو، یہ بھی صحیح ہے. اور 15 سوارے دوسرے کے سن لو، یہ بھی صحیح. او بھائی قرآن مجید تو پورا ہو. قرآن مجید کسی کا بھی پورا نہیں ہو رہا، پڑھانے والے کا نہیں ہو رہا، سننے والے کا ہو رہا ہے. تراویح میں 2 سنتیں، ایک اول تا آخر قرآن مجید سننا. وہ آپ 10 دن میں سنیں، وہ آپ 15 دن میں سنیں، یا پورے مہینے میں سنیں، یہ قاعدہ سنت ہے. اور پورے مہینے کی تراویح پڑھنا یہ قاعدہ سنت ہے. یعنی کہ اگر 15 تاریخ کو 16 تاریخ کو کسی کا قرآن ختم ہو گیا تو باقی 14 دن اس کو تراویح معاف نہیں، معاف نہیں. وہ اگر انگلینڈ کے سفر پہ جا رہے ہیں تو جائے، وہیں بیٹھے بیٹھے پلین میں تراویح پڑھ لیں. ابراہیم میں نے ایک دفعہ سفر کیا ڈھاکہ کے لیے، تو وہ رات کا وقت تھا، سحری ہم لوگوں نے کی تو فجر کا وقت نماز پڑھنا تھا. اب وہ لیڈی کہتی ہے ایئر ہوسٹس کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں بھائی؟ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پڑھ لیجیے گا. میں نے کہا ڈھاکہ ایئرپورٹ سے پہلے اگر جہاز کریش ہو گیا، مر گئے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی جواب دیں گے میرے کو؟ بڑا چوں چوں کیا، چلو آگے جاؤ. وہاں پہ رومال بچھایا. میں نے جب شروع کیا وہ 6 آدمی اور آ گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو تو اللہ اکبر نماز پڑھ. یقین بگڑا ہوا ہے. وہاں بیٹھ کے کوئی شراب پیے، آپ کو کیا بڑی یار یہ کیا ہے تو دنیا میں. بھائی جب یہ دنیا میں تو یہ بھی دنیا میں ہے. بے وقوف آدمی یہ نہیں سمجھنا تھا. نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، لا اللہ، نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. اور گانے سنتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. یہ لا الہ الا اللہ کی کمزوری ہے، اللہ والوں سے تعلق نہ رکھنے کی کمزوری ہے. اللہ والوں کو جان شروع کر دو، وہ تمہاری آہستہ 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 ایسا ذہن سازی کریں گے. تم روزہ چھوڑو گے، تراویح چھوڑو گے. لیکن جاؤ تو صحیح نا. جانا بھی نہیں، جانا منع ہے. یار تم مت جانا، بچے خراب ہو جائیں. مودی صاحب کا مت جانا، بچے خراب ہو جائیں. مت آؤ. جبھی تو سارے بچے بگڑ رہے ہیں. بگڑنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم علماء کے پاس ان کو لے کے جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کل کو باپ سے بدتمیزی کرے گا، ماں سے بدتمیزی کرے گا، بچہ بگڑ گیا. بگڑ نہیں، تم نے بگاڑا ہے. سارے اماں ابا اس کے ذمہ دار ہیں. تمہاری محنت سے بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، حافظ نہیں بن سکتا. تم نے حافظ بنانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی. جھوٹ بولتے ہو تم. جیسے بڑے بڑے ٹیوٹر رکھتے ہو ایسے قرآن مجید کے لیے بھی ٹیوٹر رکھو نا. 5,000 روپے دو اس کو، 10,000 روپے دو اس کو.
قرآن مجید سے محبت ہے ہی نہیں، قرآن مجید والوں سے محبت ہے ہی نہیں، تو ایک تو دنیا میں بھی مصیبت ہوگی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد تو ہوگی لازمی ہوگی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ رمضان آیا، اب جاؤ جا کے علماء سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے رمضان میں۔ رمضان مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہی ہے، خاص تعلق ہے اس کو رمضان کا، قرآن مجید خاص تعلق۔ قرآن مجید پڑھو، پہلے سے ابھی ایک ہفتہ باقی، ابھی سے پلان کرو، میں فجر میں اتنا قرآن پڑھوں گا، ظہر میں اتنا قرآن مجید پڑھوں گا، یہ کروں گا، ابھی سے پلان کرو، ابھی سے پلان کرو۔ کسی کی شادی ہوتی پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں تو یہ آدمی یہ کام کرے گا، یہ آدمی یہ کام کرے گا، ایسے قرآن مجید کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے پلان کرو تو مجھے یہ کرنا یہ کرنا۔ تراویح کوئی شخص نہ چھوڑے، کوئی عورت نہ چھوڑے، ہاں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ جب تم رمضان کے روزے میں کھڑو کے پکوڑے بنا سکتی ہو، چنے بنا سکتی ہو، تو روزہ کھولنے کے بعد 1 گھنٹے کا عشاء کی نماز پھر تراویح نہیں پڑھ سکتی؟ کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگ میں، یہ چھوڑ دو اللہ کے واسطے، یہ ڈرامہ چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اللہ کو یہ بات سب سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بہانے کرو کوئی بات نہیں، اللہ پوچھ لے گا، اللہ پوچھ لے گا، یہ بات یہ میں سب جانتا ہوں۔ اگر کسی کی بیٹی شادی شدہ ہو اپنے گھر میں نا، اور رات کو 9 بجے اماں وہ وہاں جانا ہے، کپڑا خریدنے جانا ہے، اور وہ دن بھر اس میں بیچاری نے کچن میں پتہ نہیں کیا کیا، لیکن بیٹی نے کہا ہاں ہاں آ جاؤ ضرور چلو۔ اب کمر میں درد، ٹانگ میں درد، ہاتھ میں درد، سب بھول گئی وہ۔ مردوں کا بھی یہ یاد ہے، عورتوں کا بھی یاد ہے۔ ابا بھی کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابا تراویح بعد میں پڑھے گا نا، ہاں بیٹی میں لے کے چلو۔ ابا بھی، اماں بھی اور بیٹی بھی سب بازار جا رہے ہوں، اور تراویح کی چھٹی۔ اور ابا سے پوچھو اگر یہاں سے بازار جاتے واپس آتے ہو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، تو اللہ پوچھے گا نہیں بغیر تراویح کی کیوں آئے میرے پاس؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ جواب سمجھ نہیں آتا۔ ایک حکایت دیکھیے، ایک عورت تھی مصر میں کہیں، پاکستانی لڑکی تھی، یہاں سے گئی، وہاں پہ شادی وادی ہو گئے، سیٹل ہو گئے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان یا غیر رمضان، بس جیسی اذان ہوتی اللہ اکبر، وہ پہلا اللہ اکبر سن کے جہاں ہوتی وہ چھوڑ دیتی کام، اور فوراً نماز پڑھنے چلائی، فوراً نماز پڑھنے۔ اب ایک نے ایسا ہوا کہ اس کی شوہر نے اس کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ تک پہنچوں گا، تم کھانا بنا رہے ہو؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آجیے آجیے آجیے۔ روزانہ کا معمول تھا اس کا، جب اس کا آفس سے نکلتا اس کے شوہر اس کو فون کر دیتا۔ اس دن بھی اس نے فون کیا، وہ معمول کے مطابق روٹی پکانے چلے۔ اس نے کچھ 2-4 کباب تلے اور روٹی پکائی، ایک روٹی پکائی، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ اس نے ایک روٹی پکا کے چھوڑی، اس کو فوراً نماز پڑھنے چلی۔ اتنی دیر میں اس کے شوہر آ گئے، اتنی دیر میں اس کے شوہر آ گئے، اندر گیا، اماں بیگم کا، بیگم نماز پڑھ، اماں وہ روٹی میں، ہاں ہاں بیٹی میں ڈالتی، اور اللہ کہ کباب تیار تھی، ایک روٹی بنی، باقی روٹی بنی۔ میں نے کہا بیٹے ایک روٹی پکی، وہ نماز پڑھی آتی تھی، میں نے کہا تھا مجھے کہیں جانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اور وہ لڑکی نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے سجدے سے اٹھی ہی نہیں، مر گئی وہیں پر۔ جو شوہر اتنا ہنگامہ کر رہا تھا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کا ایک دم ادب ہو گیا کہ بھائی اتنا بڑا حادثہ۔ سبق بتانا یہ تھا کہ جب اذان ہو جائے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی۔ اب کوئی بات سننی نہیں ہے، بس فوراً مسجد جانا ہے، عورت کو فوراً نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہ 2 روٹی اور پکاتی، ہاں، اور اس وقت اس کی موت آ رہی تھی کچن میں، اللہ کے بعد اللہ پوچھا نہیں بھائی تم نماز اذان کی آواز آ گئی تو آپ نے روٹی پکانا کیوں نہیں چھوڑا؟ کیوں نہیں چھوڑا آپ نے روٹی پکانا؟ یہ مجھے بتاؤ، جواب ہے؟ سارے ابا جتنے بیٹھے ہیں یہ کان کھول کر سنیں، ساری اماں جتنے سن رہی ہیں، جتنی دادیاں اماں سن رہی ہیں، کان کھول کر سنیں۔ اذان آ جائے، ایک دمہ بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو معلوم ہے عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی؟ پہلے سے تیاری کرو، اذان ہو جائے فوراً نماز پڑھو، فوراً تراویح پڑھو، تراویح پڑھ کے بھی چلیا۔ اور بھائی یہ سارے کام رمضان سے پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ جس میں آپ کی مشغولیت ہونی ہے بجائے جانا، وہ کام رمضان سے پہلے کر لو نا بھائی۔ میں پتہ کئی سال سے 8-10 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے ساری شاپنگ کر لو۔ رمضان میں صرف اور صرف قرآن مجید، نماز، نماز، قرآن مجید، نماز، قرآن مجید۔ حضرت شیخ العزیز مولانا ذکر انہوں نے لکھا ہے وہ رمضان مبارک میں سلام دعا نہیں کرتے۔ بھائی کیا حال ہے؟ یہ نہیں، چلو بھائی السلام علیکم، جاتا ہوگا بس کیا بھائی کیا حال ہے اماں ٹھیک ہے؟ چھوڑو چھوڑو، وہ رمضان کے بعد رمضان کا ایسا بخار ہوتا تھا، ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ابے بھائی کتنے لوگ رمضان پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں مر گئے۔ میں کتنے لوگوں کو جو میں جانتا، کتنے لوگوں کو آپ کے ہاں بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ جتنے بھائی بیٹھے ہو، کسی کی اماں مر گئی ہوگی، کسی کا خالو مر گیا ہوگا، کسی اچھا چاہتا ہے آپ کو، محلے میں کوئی عورت ہوگی، محلے میں کوئی آدمی ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں مر گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ رمضان میرے بھی آخری رمضان تو نہیں، ممکن ہے میرے بھی ہے آخری رمضان ہو، بس میں جانے والا ہوں، ممکن ہے، لیکن سننے کے لیے سمجھنے کی تیاری ہے۔ پچھلے سال بھی رمضان میں کہتا رہا اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، حافظ صاحب یہ مسئلہ ہے، حافظ صاحب یہ مسئلہ ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ ویسے ہی سارا لیٹ گیا، اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ لٹانے پر قادر ہے، ہاں اللہ کو مت بتاؤ یہ مسئلہ ہے، اللہ سب جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے، اللہ کو سب